ساتھی ہو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو تندرست رکھے، ہمیشہ تندرست رکھے اور لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری کہانیوں کو مسلسل لائک کرنے کا، پسند کرنے کا، اپنے دوستوں ساتھیوں میں شیئر کرنے کا بے انتہا شکریہ۔ اسی طرح میرے ساتھ چلتے رہیے گا، اسی طرح میرے ساتھ تعاون کرتے رہیے گا، اسی طرح میرا ساتھ دیتے جائیے گا، اور اسی طرح میرے چینل کو بس اپنے ساتھیوں دوستوں سبھی میں پہنچاتے جائیے گا۔ تو پیش خدمت ہے وہ کون تھا، کس نمبر 64، اس کو بھی لائک کریں، اس کو بھی پسند کریں، اس کو بھی اپنے دوستوں ساتھیوں ہر کسی میں شیئر کریں۔ وہ آ گیا تھا، وہ 14-15 سال کا بچہ آ گیا تھا، وہ ہمارا جو اب تو کیا کہنے، ایک وقت تھا کہ دیوانی تھی میں اس کی، دیوانی تھی اس کی۔ وہ نظر نہیں آتا تھا، دکھائی نہیں دیتا تھا، تو بس میری آنکھوں کی وجہ سے اندھیرا پھیل جاتا تھا۔ ڈھونڈتی پھرتی تھی، اتنا بڑا باغ تھا، ڈھونڈتی پھرتی تھی، پوچھتی پھرتی تھی، تو کدھر گیا، وہ کدھر گیا، وہ کدھر گیا، کیوں دکھائی نہیں دے رہا۔ لیکن اب قابل رحم نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی، میرے سامنے تھا، ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے پکڑی ہوئی تھی، بہت بڑی ٹرے جو اس نے ہمارے سامنے لا رکھی تھی، بریانی کی پلیٹیں تھیں، اس میں کھیر کی پلیٹیں تھیں، گاجر کے حلوے کی پلیٹیں تھیں۔ اس کو پتا تھا ہمیں کیا کیا پسند ہے، وہی کچھ لایا تھا۔ بڑے پیار سے اس نے مجھے پکڑا اور سکون سے اٹھا دیا اور بٹھا دیا، اسی طرح سیما کو بٹھا دیا، ہمارے سروں کے دوپٹے وہ سیدھے کرنے لگا تھا، اور کہنے لگا تھا آپ کھائیں، بھوکی ہیں، پتہ نہیں کب کا میں پوچھتا، ساری کہانی پوچھتا ہوں، جو ہوا ہے نا سبھی پوچھتا ہوں، مجھے سبھی کو سچ بتانا۔ یہ دنیا اس میں جھوٹ، فریب، مکر چلتے جاتے ہیں، چلتے آ رہے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہے، شروع سے ایسا چلتا آ رہا ہے۔ یہ شیطانی چالیں ہیں نا، شیطان اپنے رنگ دکھاتا رہتا ہے، کبھی کسی روپ میں، کبھی کسی روپ میں۔ بڑے کہتے ہیں علم والوں کو، دین والوں کو، ان کو بھی نہیں چھوڑتا، سب سے زیادہ پیچھا ان کا کرتا ہے۔ ہم تو پہلے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا، وہ سب سے زیادہ پیچھا ان کا کرتا ہے، گمراہی میں لاتا ہے، اپنی چالوں میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس کا کام ہے، وہ چاہتا ہے کوئی بھی سیدھے راستے پر نہ چلے، جتنا بھی کوئی چلے بس میرے کہنے کے مطابق چلے، میری سوچ کے مطابق چلے، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے چلے۔ میں یاشی کروانا چاہتا ہوں یاشی کرے، انجوائے کرانا چاہتا ہوں انجوائے کرے، خوب انجوائے کرے، جیسے وہ چاہے گا میں ویسے کراتا جاؤں گا۔ یہ اس کا کام ہے، ایسے کرتا ہے وہ۔ آپ کھانا کھائیں، میں آپ کے لیے پانی لے کے آتا ہوں، آب زمزم لے کے آتا ہوں، وہ ساتھ پئیں۔ دیکھیں نا، کچھ نہ کچھ آپ کے چہروں پر فرق پڑ گیا ہے۔ جب میں پہلی دفعہ آپ کی حالت دیکھی تھی نا، آپ دونوں بس ایسے جیسے خوف آ گیا تھا آپ سے، کیسی جیب شکلیں بنا دی تھی اپنی، پہچانی تک نہ گئی تھی، یوں لگا تھا کہ جیسے آپ آسانی کہیں سے آ گئی ہیں، پہچانے نہ گئے تھے، بڑے غور سے دیکھا تھا تب جا کے پہچانی گئی تھی۔ ہاں، آواز میں نے پہچان لی تھی، جب تم نے کہا تھا کہ ان کو مار دو، ان کنجروں کو، ان بغیرتوں کو مار دو،
یہ بہت بڑے درندے ہیں، بہت بڑے درندے ہیں۔ پھر میرے اندر جو مان کا جذبہ تھا نا وہ ابھر آیا تھا، میرے اندر جو اپنی طاقتیں تھیں وہ بھی ابھر آئی تھی۔ یہ میرے ساتھ ادھر کھیتوں میں، میرے ہی کھیتوں میں مقابلہ کرتے رہتے، اور میں ان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا، ذرا بھی نہ حاوی ہونے دیا تھا۔ میں ان کا مقابلہ کرتا تھا اور ان کو میں نے زیر کر دیا، ان کو میں زیر کر دیا تھا، گرا دیا تھا، کمزور پڑ گئے تھے میرے سامنے۔ یہ میرے اندر طاقت تھی، خدا کی دی ہوئی طاقت تھی، خدا کی دی ہوئی قوت تھی، جس کو میں نے بس خدا کے کرم سے استعمال کیا اور تمہارے کہنے پر پھر ان کو مار ڈالا۔ میں تو چلا گیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مرے تھے یا نہیں مرے تھے، بہرحال مر گئے۔ تم نے کہا تھا مر گئے ہیں، مر گئے ہیں، مر گئے ہیں۔ تم کھانا کھاؤ، میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک، میں ادھر ہی ہوں، آپ کے آس پاس ہی ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہونا۔ مجھے پتا کہ تم خوف زدہ ہے، تمہارے چہروں پر خوف ہے۔ اتنی بڑی حویلی ہے، اتنی بڑی حویلی ہے، خوف ہوگا۔ اکیلی ہو نا تم دونوں، خوف ہوگا تمہارے اندر، لیکن میں آ گیا ہوں، میں تمہاری نگرانی کروں گا، تمہارا پیرا پیرا دوں گا۔ بے فکر ہو کے رہو، بے فکر ہو کے کھاؤ پیو، بے فکر ہو کے کھاؤ پیو، اور پھر باتیں کرتے ہیں، سبھی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں کیسے مری، فلاں کیسے مری، فلاں کیسے مری، سبھی کچھ باتیں کرتے ہیں، کیونکہ میرے اندر کچھ دکھ ہیں، وہ بعد میں بتاؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ کیا کر وہ چلا گیا تھا۔ کیا اس کے بارے میں ہم نے سوچا تھا، کیا تھا یہ، خود ہی تو چھوڑا تھا اس کو، خود ہی تو چھوڑا تھا اس کو، ذرا بھی نہ سوچا تھا کہ اس کے دل پر کیا بیت رہی ہے، اس کے دل پر کیا بیت رہی ہے، یہ اپنے اندر کیسے سوچے رکھ کے آیا ہے، کیا سوچے گا ہمارے بارے میں، کچھ بھی نہ سوچا تھا۔ ان کا حسن دیکھا تھا، ان کی بس وجود بڑے بڑے جسم دیکھے تھے، طاقت والے جسم دیکھے تھے، رہ نہ سکی تھی، 1 منٹ سے پہلے بدل گئی تھی۔ حالانکہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے بہت بڑا ہمیں نظارے دکھائے تھے، بہت بڑی طاقت کا اظہار کیا تھا، بلا ان سے بھاری تھا۔ یہ تو ہمیں پتہ نہیں، یہ تو میں پہلے دن سے کر دیا تھا کہ بلا بھاری تھا، لیکن تھی حسین تھے، وہ حسین تھے، وہ بس حسین تو یہ بھی تھا، لیکن ان جیسا وہ جیسے وہ بن گیا تھے، یہ ان جیسا نہ تھا، اس کا حسن پھیکا تھا، عمر میں بالکل چھوٹا بچہ لگ رہا تھا۔ ہم اس کی باتوں میں آ گئے تھے، ان کی باتوں میں آ گئے تھے، اور ایسے پھنس گئے تھے ان کی باتوں میں۔ دوسرا پھر انہوں نے جب ہمیں پکڑ لیا تھا، ہمیں بس چند لمحوں میں ہی اپنے قریب کر لیا تھا، کھینچ لیا تھا، ہمیں اپنا نشانہ بنا لیا تھا، اور ہم بھی تو یہی چاہتے تھے کہ وہ ہمیں نشانہ بن گئی تھی۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہمارے پاس، سبھی کچھ ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی ہم اس کے پہلو میں جا پڑی تھی، اس کا نشانہ بن گئی تھی، اور بڑا فخر کرنے لگی تھیں، بڑا فخر کرنے لگی تھیں کہ ہماری ایج کا تو ہمارے سامنے آیا، کم از کم یہ ہمیں طریقے سے چلا تو سکے گا، طریقے سے ہمارے ساتھ رہ تو سکے گا۔ وہ چھوٹا بچہ ہے، بس اس کو تو نہیں پتا بھی کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، جو بھی دیکھتا ہے اس کو یہی کہتا ہے کہ معصوم بچے سے تم لوگوں نے شادیاں کر لی ہیں، کیا فائدہ ہوا، کہ اپنی عمر کا دیکھتی، اپنے عمر کے بچے سے بندے سے شادی کرتی، پتہ ہوتا کہ یہ تمہاری طرح عمر والا ہے، کہ بچے معصوم سے بچی شادی کی بڑی فخر کرتی ہیں۔ ہم چپ ہو جاتی تھیں، بس بچے کو ٹھکرانا ہماری سزا بن گیا تھا، یہ اسی کو ٹھکرانا ہماری سزا بن گیا تھا۔
اس کے دل سے کھیلنا ہمارے لیے سزا بن گیا تھا، اس کے ارمانوں سے کھیلنا، اس کے جذبوں سے کھیلنا، جذبات سے کھیلنا، سبھی کچھ ہمارے لیے سزا بن گیا تھا۔ وہ باہر نکل چکا تھا، ہمارے سامنے کھانا پڑا ہوا تھا، بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ بلقیس بیگم بھی کہانیاں سنا کے اس کے بارے میں سبھی کچھ بتا کے چلی گئی تھی کہ یہ بچہ ادھر حج بھی صحیح طریقے سے نہ کر سکا تھا، ادھر حج بھی صحیح طریقے سے نہ کر سکا تھا، روزے بھی صحیح طریقے سے نہ رکھ سکا تھا۔ بس اس کے دل میں ایک ہی تھا بات تھی کہ ناز آ جائے گی تو پھر وہ رونق لگ جائے گی، پھر دل کو سکون مل جائے گا۔ میں نہیں گئی تھی تو بس کچھ بھی کر نہ سکا تھا، جیسے گیا تھا ویسے ہی واپس آ گیا تھا۔ گو کہ ہر مقدس مقام اس نے دیکھا تھا، لیکن یہ بس بلقیس بیگم نے کہا تھا کہ اس کو سکون نہ تھا، جیسے بے چینی تھی اس کے اندر۔ واپس آئے تو سیدھا تمہارے پاس آ گیا، تمہیں دیکھنے کے لیے آ گیا۔ کھانا کھا رہی تھی، ہم بھوک لگی تھی، کھانا کھاتی جا رہی تھی، اور پھر وہ میرے ساتھ تھا، میرے پاس کبھی چکر لگاتا، کبھی باہر چکر لگاتا، کبھی باغ میں چکر لگاتا، کبھی اندر کمرے میں آتا، کبھی پانی لے آتا، کبھی دودھ لے آتا، بس خدمت کرتا جا رہا تھا، ہماری خدمت کرتا جا رہا تھا۔ اور پھر پاس بیٹھ گیا تھا، کبھی کھیر کھلاتا، اپنے ہاتھوں سے پھر کھلانے لگا تھا، کبھی کھیر کھلاتا، کبھی گاجر کا حلوہ کھلاتا۔ بس ہم اس کو دیکھتی بھی، ساتھ دیکھتی بھی جا رہی تھی، اس کو دیکھتی جا رہی تھی، لیکن زبانیں خاموش تھی، کہنے کے لیے کوئی لفظ نہ تھے، کچھ بھی لفظ نہ تھے۔ کیا کہتی ہیں اس کو، کیا کہتی ہیں کہ بلا جی ہم نے تمہیں چھوڑا ہے، اس کے پیچھے ہم ان لوگوں کو پیچھے لا کے ہم نے چھوڑا ہے، کیا کہتی ہیں اس کو، کیا جواب دیتی ہیں؟ خاموش تھی۔ اب جو فیصلہ کرنا تھا اس نے کرنا تھا، ہماری زندگیوں کے بارے میں اس نے سوچنا تھا۔ کھا چکے تھے، ایک لفظ بولا تھا میں نے، اگر آپ بھی کھا لیتے، آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے کھا لیتے تو مزید مزہ آتا، ہمیں پتہ چلتا کہ یار ہمارا بھی ہمارے کو پاس ہے، ہمارے ساتھ کھا رہا ہے جیسے پہلے کھاتا تھا۔ یہ بات سن کے اس نے بھی چند ایک لقمے لے لیے تھے، میری بات کو نہ موڑا تھا، بس کھا لیے تھے۔ کھیر کھائی تھی، کھیر کا شوقین تھا وہ۔ اتنے اہم مقامات پہ ہو گیا، خدا کا گھر دیکھ کے آئے ہو، وہ گلیوں کی مہک دیکھ کے آئے ہو، گلیوں کی مہک محسوس کر کے آئے ہو جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم وغیرہ لگے تھے، مسجد میں نبی کے ایک کونے گھوم کے آئے ہو، ریاض الجنت میں نفل ادا کر کے آئے ہو، سبھی کچھ کر کے آئے ہو، جالیوں سے لپٹ کر رو کے ابھی آئے ہوگے، یقینی طور پہ ایسا کیا ہوگا، یقینی طور پہ سبز گنبد کو دیکھ کے دعائیں کی ہوں گی، بے انتہا دعائیں کی ہوں گی، اور شاید ہمارے چہرے بھی تمہارے سامنے ہوں گے۔ میں بولنا شروع ہو گئی تھی، لیکن دیکھو ادھر کیا سے کیا ہو گیا،
ہمیں ایک ایسی سزا ملی ہے، تم سے دوری کی سزا ملی ہے، جو تمہارے ساتھ کیا ہے نا، جو تمہارے دل کے ساتھ کھیلا ہے۔ میں نے اکیلے نہیں کھیلا، سبھی نے کھیلا تھا۔ سما بھی اس میں شامل تھی، نہید بھی شامل تھی، اور تمہاری وہ جو نئی آئی تھی چاہنے والی، وہ بھی اس میں شامل تھی، ساری شامل تھیں، سبھی نے کھیلا تھا مل کے۔ لیکن میرا جنون تمہارے لیے تھا، جو تمہیں سب سے زیادہ شاید بے چین کر گیا تھا، پریشان کر گیا تھا۔ ساری باتیں بتاتی ہیں مجھے، بلقیس بیگم نے ساری باتیں بتا دی ہیں۔ تمہاری چاہت پر فخر بھی ہوا ہے، تمہاری چاہت پر فخر بھی ہوا ہے، تمہاری ان چاہتوں پر فخر ہوا ہے جو تم میرے لیے رکھتے ہو۔ تمہاری دیوانگی پر دل باغ بھی ہوا ہے، جو تم میرے لیے ہو، دیوانگی حد تک ہو، پیار ہے۔ لیکن ایک تو میں چیز چاہوں گی، ایک چیز چاہوں گی، معافی، صرف معافی۔ خود ہی تم نے سنا تھا، ادھر بیٹھ کے سنا تھا، بلقیس بیگم نے کہا تھا کہ کسی کو معاف کر دینا، کسی کو معاف کر دینا سب سے اہم، سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی ہے۔ ہماری حالتوں کو دیکھ لو، ہمارے جڑے ہاتھوں کو دیکھ لو۔ تم نہیں کہو گے ہمیں، ہم خود ہی کریں گی، ہم خود ہی تمہارے پاؤں میں بیٹھیں گی، اس وقت تک نہیں اٹھیں گی جب تک تم سچے دل سے ہمیں معاف نہیں کر دیتے، ہمیں سچے دل سے معاف نہیں کر دیتے۔ گناہ گار ہیں تمہاری بھی، اپنے پروردگار کی بھی۔ سزا تو ملنی تھی، مل گئی ہے، تم آگے ہو، سزا ختم ہو گئی، نہ آتے تو سزا ملتی رہتی۔ یہ تمہارے وجود سے ختم ہوا، ایسا بھی کچھ ہوا ہے، تمہارے وجود سے ہوا ہے۔ تمہیں چھوڑا، سزا کا سلسلہ شروع ہو گیا، تم آئے، سزا رک گئی، ختم ہو گئی، وجود ختم ہو گیا اس کا، سزا دینے والے ختم ہو گئے، موت کی لپیٹ میں چلے گئے، موت کی لپیٹ میں چلے گئے، دونوں چلے گئے، دونوں درندے تھے، انتہائی درندے تھے، بھیانک شکلوں والے تھے۔ تم نے صحیح کہا تھا، تمہاری بات کو بھی ہم نے اہمیت نہ دی تھی، تم نے کہا تھا، صحیح کہا تھا، کہ جو چڑیلوں کے بیٹے ہوتے ہیں یہ شکلوں کے اچھے نہیں ہوتے، خوفناک ہوتے ہیں، یہ اچھے روپ بنا کے آتے ہیں شکار کرنے کے لیے اپنا، شکار کرنے کے لیے اپنا۔ ہاں، ہم بھی شکار ہو گئے تھے، ایک نہیں تھی، 6 کی 6 شکار ہوئی تھیں، یہ 2 بچ نکلی تھی، 2 تمہارے ساتھ رہی تھیں۔ یہ شکار کیوں نہیں ہوئی تھی؟ بس ان کو شاید تمہاری چاہت ہے، ان کے اندر شاید تمہاری چاہت ہم سے زیادہ تھی، جو تمہارے ساتھ چلی تھی۔ یہ کہہ کر میں بیڈ سے اتر رہی تھی، اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی تھی، کرسی پہ بیٹھا ہوتا، ہم پاؤں میں بیٹھ گئی تھی، اور سارا رکھ دیا تھا اس کے قدموں پہ۔ سیما نے بھی ایسا کیا تھا، سیما بھی میرے ساتھ چل رہی تھی، ایسے کر رہی تھی جیسے میں کر رہی تھی، اس کے پاؤں پر سر رکھ کے روتی جا رہی تھی، رونے لگی تھی، لیکن اس نے فوری اٹھا لیا۔ ایک لمحہ بھی اس نے ہمیں، بس پاؤں میں سر رکھے تھے تو ایک لمحہ سے پہلے اٹھا لیا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ یہ کیا کر رہی ہیں؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، تم نے چھوڑنا تھا، چھوڑ دیا تھا، تم نے چھوڑنا تھا، مجھے چھوڑ دیا۔ اب یہ بار بار معافیوں کا سلسلہ، معافیوں کا سلسلہ۔ انسان سے بھول ہوتی ہے، لیکن اتنی زیادہ بھول کہ اپنی زندگی سے نکال دیا، ہمیشہ کے لیے نکال دیا، ہمیشہ کا نکال دیا۔ اگر وہ اپنی
اصل شکل میں نہ آتے، نہ تم ان کو دیکھتی، تو کب تم نے یاد کرنا تھا؟ کب تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہونے تھے؟ نہیں ہونے تھے. یہ تمہارا بس اسی میں تمہارا پیار تھا جو دکھائی دے گیا تھا. بس جو چاہا تھا وہ تم نے کیا، جو تم نے چاہا وہ کیا تھا، جیسا تمہارے دل میں آیا تم نے ویسے کیا. مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں نے معاف کیا ہے تم لوگوں کو. میں خدا کی نظروں میں گناہ گار نہیں ہونا چاہتا. میں تمہاری اللہ کو خدا کی نظروں میں گناہ گار نہیں ہونا چاہتا. معاف کر دیتا ہوں، ہمیشہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں. تم اپنی زندگی جیو، اپنی زندگی جیو، سکون سے جیو. کسی کام میں بھی میری مدد چاہیے تو میں تمہارے لیے حاضر ہوں، تمہارے لیے حاضر ہوں. میں نے کیونکہ اس گھر کا نمک کھایا ہے. میں نمک حرامی نہیں کروں گا، کبھی بھی نمک نہ حرامی کروں گا. تم لوگوں نے مجھے پیار دیا ہے، تم لوگوں نے مجھے پیار دیا ہے، اور ایسا پیار دیا ہے کہ جو شاید مجھے ان پریوں سے نہ ملتا جن کو میں چھوڑ کے آیا تھا، جو میرے پیچھے پیچھے بھاگی تھی، میرے ساتھ چلتی تھی، شاید وہ بھی نہ دیتی. تم نے میرے اوپر احسان کیے ہیں، احسانوں کا بدلہ تو میں دیتا رہوں گا، کسی کے روپ میں، کبھی کسی روپ میں، کبھی کسی روپ میں دیتا رہوں گا. لیکن ایک بات یہ رکھنا، ایک یہ بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، کسی کے دلوں سے، کسی کے بھی دل سے کھیلنا خدا کو ناگوار گزرتا ہے. خدا کو ناگوار گزرتا ہے، خدا کو پسند نہیں ہے. یہ میں نے معاف کیا، اب خدا سے معافیاں مانگو، اپنے خدا سے معافیاں مانگو. وہ معاف کرنے والا ہے. اس نے اس آدمی کو معاف کر دیا تھا جس نے کہا تھا میرے گناہوں کا سلسلہ 7 آسمان سے بڑھ کر ہے، 7 آسمانوں سے بڑھ کر ہے. خدا نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا. خدا نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا. تم نے معافی مانگو، معافی مانگو. خدا کو یاد کرو، خدا کو یاد کرو. بلا جی میں جو مرضی کہتے جائیں، تمہارے قدموں سے اس وقت اٹھنا جب تک ہمیں سینے سے نہیں لگا لیتے، جب تک ہمیں گلے سے نہیں لگا لیتے. یہ مت کہنا، اب کبھی مت کہنا کہ ہم کسی اور کی تھی. ہاں بٹک گئی تھی، بہہ گئی تھی، بٹک گئی تھی. جس کی سزا ملی ہے، ہم وعدہ کرتی ہیں کہ اگر کبھی دوبارہ زندگی میں ایسا ہوا تو پھر اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دینا، اپنے ہاتھوں سے ہمیں ذبح کر دینا. اگر اف تک کریں گی نا تو کافر ہو کے مریں گی، اف تک بھی کریں گی. ٹھیک ہے، تمہارے اس دل سے کھیلا ہے، تمہاری چاہتوں سے کھیلا ہے، تمہاری محبتوں کو، تمہارے سارے احسانوں کو جو تم ہمارے اوپر کرتے رہے تھے. بھول گئی تھی. بلا جی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ خود سوچو کہ 1 سیکنڈ کے اندر ہمارے دل بدل گئے، ہماری سوچیں بدل گئیں. وہ سبھی کچھ بدل گیا جو ہم ادھر کرتی رہی تھیں. وہ آئے 1 منٹ سے پہلے اس کے ہوئے. سوچو اس کے پیچھے کیا راز ہے. شیطان کی بہت بڑی چال تھی. وہ اپنی چال میں لے آیا، ہم قابو آ گئیں، اور قابو آتی چلی گئی. اتنا قابو آ گئی کہ بس تم سے لازگی اختیار کر لی. ہم مانتی ہیں. تم نے ہماری خوشیوں کے لیے ہمیں فارغ کر دیا تھا، طلاق دے دی تھی.
طلاق دے دی تھی. ہماری خوشیاں تم نے دیکھی تھیں, اپنی نہ دیکھی تھی, کیونکہ تم نے خود ہی کہا تھا کہ میں ایسا حویلی میں تم لوگوں کی خوشیوں کے لیے آیا ہوں, تم لوگوں کی خوشیوں کے لیے آیا ہوں. تمہاری خوشیاں مجھے اچھی لگتی ہیں, تمہارے لبوں پر مسکراہٹ اچھی لگتی ہے, بس وہ دینے آ گئی ہوں, وہ دینے آ گئی ہوں. میں تب تک اٹھوں گی نہیں, تب تک تمہارے قدموں کو نہیں چھوڑوں گی, جب تک تم سچے دل سے ہمیں اپنا نہیں لیتے, بس جیسے پہلے تھے ویسے ہی. تم ہمارے لیے مسیحا ہو اور ہمارے لیے سبھی کچھ بن جاؤ, وہ سبھی کچھ بن جاؤ تو پہلے تھے, بھٹک گئی تھی, بہہ گئی تھی. بس اگر نہ بنے تو ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کریں گی, ہمیں اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کریں گی. گہری سوچ میں پڑ گیا تھا, کہنے لگا تھا کیا نہیں کہ معاف کر دیا ہے, میں نے معاف کر دیا ہے. اب تم ضد پر اترا ہی تو میں کیا کروں. ہاں ضد پر اترا ہی میں, ہمیں اپنے گلے سے لگاؤ, تب ہمیں سکون ملے گا, تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا اپنا ہے کوئی. اس نے گلے لگا لیا تھا, دونوں کو ایک ساتھ گلے لگا دیا, ایک کو دائیں طرف کر دیا تھا, ایک کو بائیں طرف, دونوں کو ایک ساتھ لگا دیا تھا. اور ہم پھوٹ کر رونے لگے تھے. وہ بھی رونے لگا تھا, اس کی آنکھوں میں تھے. ایسے بڑی باتیں ہیں میرے دل میں, بڑا کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کہوں گا, کچھ نہیں کہوں گا. بس معاف کر دیا ہے تم نے, تم دونوں کو معاف کر دیا ہے, کیونکہ تم دونوں ہی زندہ ہو. معاف کر دیا تم کو, جیسا تم نے ویسے کہا ویسے میں نے کر دیا. اب پرسکون ہو جاؤ. یہ کیا کرا, اس نے برتن اٹھا لیے تھے, جو وہ کھانا لے کے آیا تھا, اور چائے بنا کے لے آیا تھا. چائے بھی ہم پینے لگی تھی. ہمارے جسموں کو دیکھنے لگا تھا, لگتا مرہم لگائی نہیں تم نے, دوبارہ نہیں لگائی. پہلے بھی تم نے بلا جی لگائی تھی, تو اب بھی تم بھی تم ہی لگاؤ گے. پہلے بھی تم نے یہ کام کیا تھا نا, اب بھی تم کیا گا. تم ہمارے جسموں کے مالک ہو بس. جو ہمارے دشمن تھے تم نے ان کو ختم کر دیا ہے, جو تمہارے پیار میں رکاوٹ بننے کے آئے تھے تم نے ان کو ختم کر دیا ہے. اب تم ہمارے مالک ہو. ہم یہ نہیں کہتی کہ ہمیں بہت بڑا مقام دو, بہت بڑا اپنی نظروں میں مقام دو, کیونکہ تمہاری نظروں سے گری ہوئی ہیں, تمہاری نظروں سے خود ہی گر چکی ہیں. اپنے مقاموں کو خود ختم کر دیا ہے, وہ سبھی کچھ ختم کر دیا ہے جو تم نے سوچا ہوا تھا. اب جس کونے میں بھی رکھو گے, جیسے رکھو گے, بس اپنا بنا کے رکھنا, یہی ہمارے لیے سکون ہوگا, یہی ہماری زندگی کے لیے سکون ہوگا, یہی ہماری زندگیوں کے لیے سکون ہوگا. چائے پلانے لگا تھا, بسکٹ کھلانے لگا تھا, جو لگا تھا وہ کھلانے لگا تھا. ہم مسکون ابھی بھی اپنے کندھے اس کے سینے سے رکھے ہوئے تھے,
اور چائے کی چسکیاں لیتی جا رہی تھیں، چائے کی چسکیاں لیتی جا رہی تھیں، چائے پیتی جا رہی تھیں، اور ایک سکون تھا، ایک سکون تھا جو ہمیں ملنے لگا تھا، ملنے لگا تھا۔ چائے ختم ہو گئی تھی، چائے ختم ہو گئی تھی۔ اس نے ہمارے زخموں کو دیکھا تھا، زخموں کو دیکھا لا، پھر مرہم لے آیا تھا، مرہم لینے آیا تھا۔ میں نے کہا تھا بلا جی یہی نہیں، پہلے ان جسموں کو دھو لو اچھی طرح، ان زخموں کو اچھی طرح دھو گے، اس کے بعد مرہم لگانا، اس کے بعد مرہم لگانا۔ ایسے کروں گا میں، پانی پہلے گرم کرتا ہوں، پھر زخموں کو دھوتا ہوں، پھر زخموں کو دھوتا ہوں، بس۔ وہ اٹھا تھا، باہر گیا تھا، پانی گرم کرنے لگا، پانی گرم کرنے گیا تھا، اور پھر پانی گرم ہوتا رہا، وہ آ گیا تھا۔ واش روم میں چلا گیا تھا، گرم پانی کا وہ برتن اس میں واش روم میں رکھ دیا تھا، اور کہا تھا آتی جاؤ، بلکہ ایک ایک کر کے آؤ۔ بڑے ایسے کام کر رہا تھا، ایسے کام کر رہا جیسے بس جیسے ہمارے اوپر کوئی سان کر رہا ہو، ہمارے اوپر سان کر رہا ہو۔ ہم نے کہا تھا بلا جی ہم کون ہیں تمہارے لیے، کہاں ہیں، کیا سمجھتی ہو؟ اب ہمیں قبول کر دیا نا اپنے لیے، تو پھر بناؤ اپنی، پھر اپنی بناؤ، جیسے وہ ہیں تمہارے قریب، اسی طرح۔ اتنا کہہ کر میں نے کھینچ لیا تھا اس کو، میں نے کھینچ لیا تھا، پھر کچھ نہ دیکھا تھا، پھر کچھ نہ دیکھا تھا۔ اور اس وقت تک بس اس کے نشے میں رہی تھی، جب تک میں نے چاہا تھا، جب تک سیما نے چاہا تھا۔ وہ جذباتی ہو گیا تھا، بے انتہا جذباتی ہو گیا تھا، حد سے بڑھ کر جذباتی ہو گیا تھا۔ نہ وہ چھوڑا تھا، نہ ہم چھوڑی تھی، دونوں ایک جیسے قابو تھی، ایک جیسے قابو تھی، یہاں تک کہ فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، فجر کی اذان کا ٹائم ہو گیا تھا، تب چھوڑا تھا اس نے، تب چھوڑا تھا، تب ہم نے چھڑایا تھا، جب ہم نے کہا تھا چلو بس کرو، بس کرو۔ جو چاہا تھا ہمیں مل گیا، جو چاہا تھا ہمیں مل گیا، جو سکون ہم چاہتی تھی تم نے دے دیا، جو نشہ ہم چاہتی تھی وہ مل گیا۔ اب مرہم لگاؤ یا نہ لگاؤ، ہم ٹھیک ہو جائیں گی، خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی، ہم خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ بڑی 420 ہو، دانت پیس سے ہوئے نا باہر نکل گیا تھا، اور ہم ہنس کے رہ گئے، ہم ہنس کے رہ گئے تھی۔